अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं आज आपसे एक और हुकूमती पॉलिसी जो कि नाफिज होने जा रही है तुर्की में, उसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। और ये अभी जो है वो काफ़ी पैनिक है तुर्किश सोसाइटी में, और जो लोकल लोग हैं तुर्कमैन हैं उनमें काफ़ी पैनिक है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसकी वजह से एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हुकाम। तो इस पॉलिसी की वजूहात भी बयान करूंगा और उसमें ये भी बताऊंगा कि क्या होने क्या जा रहा है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ, वो ये कि अब एक जो है ना हनी ट्रैप जो है वो एक बिल्ड किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता अज़रबैजान बाकू के लिए। तो मेरी आइंदा वीडियो में मैं आपको उसके कुछ हकाइक बताऊंगा। इस वीडियो में भी आपको पता चलेगा और आइंदा भी आपको मैं उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, उसके डेमोग्राफिक बताऊंगा और डिटेल बताऊंगा कि वो हनी ट्रैप क्यों तैयार किया जा रहा है। अब आज की वीडियो में जो सबसे अफसोसनाक खबर है वो ये कि कम अज कम इस 2022 में 9,500 के करीब लगभग लीगल पाकिस्तानी तुर्की से निकाले जाने वाले हैं। यानी ये वो पाकिस्तानी हैं जिनके पास रेजिडेंट परमिट है, और इस रेजिडेंट परमिट के बावजूद उन्हें 2022 के अंदर अंदर तुर्की छोड़ना पड़ेगा। और वजह ये है कि उनका जो रेजिडेंट परमिट है वो मोस्टली रेजिडेंट परमिट जो है वो रेंटल एग्रीमेंट पर है, और पूरे तुर्की में नोटिफिकेशन हो चुका है कि रेंटल एग्रीमेंट पर अब कोई भी रेजिडेंट परमिट इशू नहीं किया जाएगा। बल्कि ये ना सिर्फ ये नोटिफिकेशन हुआ, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में जो तुर्किश एम्बेसीज वीज़ा इशू कर रही हैं, वीज़ा पर स्टैंप किया जा रहा है कि इस वीज़े की बुनियाद पर आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए अहल नहीं हैं। ये अब एक नया इन्होंने एक मेथड दरियाफ्त किया ताकि हर आने वाला विजिटर जो है यहाँ रेजिडेंट परमिट अप्लाई ना कर सके। तो वो बाकायदा स्टैंप किया जा रहा है और उसकी बुनियाद पर आप यहाँ पर आके रेजिडेंट परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो लीगल क्यों इस अताब में आए? यानी कैंपेन तो इलीगल के बारे में चल रही थी, लेकिन लीगल भी अताब में आ गए। ये वही खदशा है जो मैं पिछले 2 साल से जिसका मैं इजहार कर रहा था कि लीगल अफराद के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इलीगल का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनका ना ठिकाने का पता है, ना उनकी मुल्कियत का पता है, ना उनकी कोई उनके पास कोई रेजिडेंट परमिट, ना उनका कोई रिकॉर्ड है हुकूमत में। तो जो अताब में कौन आएंगे? यानी हरकतें इलीगल माइग्रेंट्स ने की और भुगत कौन रहे हैं? लीगल अफराद। यानी एक महदूद अंदाजे के मुताबिक मुबैना तौर पर 9,500 लीगल पाकिस्तानी उन्हें तुर्की छोड़ना पड़ेगा 2022 के अंदर अंदर। और ये जैसे जैसे उनके किमलिक जो है वो एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, वो एक बारूद के ढेर पर हैं, और उन्हें चाहिए कि अपनी तमाम प्लानिंग इसके मुताबिक करें। अगर वाइंड अप करना है, अगर उन्होंने कुछ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ उसे भी वाइंड अप करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पे हुकूमती हुकाम की तरफ से कोई कंप्रोमाइज दिखाई नहीं दे रहा। यानी जैसे जैसे उनके किमलिक उनकी इकामत एक्सपायर होगी उनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आता हूं कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है, अब एक पहले कैंपेन चल रही थी 2-3 माह से, जो फॉरेन कंपनी, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी दी थी कि 1100 फॉरेन कंपनीज को डीलिस्ट कर दिया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिनकी एक्टिविटी नहीं थी, जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन अब हुकाम ने यह फैसला किया है जो तुर्किश कंपनीज हैं उनको अपने दायरा कार में लाने के लिए उनको मॉनिटर किया जाए, और वहां पर इलीगल माइग्रेंट जो काम कर रहे हैं उनको वहां पर उन कंपनी से जो खुफिया तौर पर नौकरियां कर रहे हैं उनको वहां से घेर के मुल्क से डिपोर्ट किया जाए। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा उसकी वजाहत, उसकी मैं आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि तुर्की में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है वो 10% के राउंड है। यानी इतनी कम आबादी वाले मुल्क में
جن کے وسائل جو ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن آبادی بہت سارے ممالک سے کم ہے، اور اس میں ان امپلائمنٹ 35 لاکھ یوتھ جو ہے وہ ان امپلائی 8.25 کروڑ کی آبادی میں بہت بڑی ریشو سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ کیوں ہے، اور یہ اس لیے ہے، یہ ان امپلائمنٹ کیوں بڑھی اور یہ کیوں بتدریج بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ ترکش کمپنیز جو ہیں انہیں جب ایک سیکنڈ سبسٹیچیوٹ مل رہا ہے جو 3,000 سے 5,000 لیرہ میں پر منتھ کام کرنے کو تیار ہے، نہ صرف کام کرنے کو تیار ہے بلکہ وہ ان کے پاس سلیو کے طور پر کام کرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ انلیگل ہے، وہ قانونی طور پر نوکری نہیں کر سکتا۔ جب وہ امپلائمنٹ کے لیے کسی فیکٹری میں یا کسی بڑی کمپنی میں یا چھوٹی کمپنی میں جاتا ہے تو مالک کے لیے وہ ہاٹ کیک ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف اس سے زیادہ اوور ٹائم میں بھی کام لیتا ہے بلکہ اسے اپنے گودام میں اپنی فیکٹری میں رہائش بھی دے دیتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کا ملازم اسے دستیاب ہوتا ہے ایک انلیگل مائیگرنٹ کی صورت میں، کیونکہ وہ اگر وہ کام کرنے سے انکار نہیں کر سکتا، وہ اگر انکار کرے گا تو مالک اسے ڈیپورٹ کروا سکتا ہے، یعنی مالک کے پاس تو اس کا ڈیٹا آ چکا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ تقریباً 45 لاکھ سیرین، تقریباً قانونی اور غیر قانونی ملا کے 1 ملین کے قریب افغان، اور اسی طرح کوئی مختلف ممالک سے ملا جلا کر تقریباً 5 ملین سے زائد وہ افراد ہیں جو کم از کم یہاں پر جو لوکل لوگوں کا جو نوکری ہے اس کو سٹیک پر لگا کے نوکریاں کر رہے ہیں، اور ایک لوکل ترکش کو ہائر کرنے کے لیے کسی بھی کمپنی کو اس کا ہیلتھ انشورنس اور اس کا سیگے کے پریمیم وہ ہر مہینے ادا کرنا پڑتا ہے، جس کو ملا کے اگر آپ دیکھیں منیمم ویجز کو دیکھیں، اس کی ریشو کو دیکھیں تو وہ آن این ایوریج ایک ترکش لیبر فورس جو ہے وہ 7 سے 8,000 لیرہ میں پڑتا ہے، جبکہ ایک انلیگل مائیگرنٹ انہیں یا لیگل ایون، میں آپ کو یہ بھی یہاں پر ایک اور ایڈ کر دوں کہ جو ٹی آر سی پر یا جو ریزیڈنٹ پرمٹ پر اس طرح نوکری کر رہا ہوتا ہے وہ بھی انلیگل امپلائی ہوتا ہے، یعنی اس کو ٹی آر سی پر نوکری کرنے کی قانوناً پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ ٹی آر سی کی بنیاد پر نوکری کر رہا ہے تو وہ بھی انڈر ویج ہوتا ہے، یعنی اسے بھی 3 سے 5,000 لیرہ ہی دیا جاتا ہے، اور اس کو جب چاہے اوور ٹائم سے لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا تو بلکہ زیادہ مالک کے پاس ڈیٹا آ چکا ہوتا ہے کہ وہ ریزیڈنٹ پرمٹ کے اوپر غیر قانونی طور پر نوکری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ سلیو کے طور پہ کام کرتا ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ افراد کیونکہ فیکٹری آنر یا کوئی کمپنی کا مالک یا اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر یا یہ بڑی فیکٹریاں چھوٹی فیکٹریاں ملا کے جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 100 اس طرح کا ملازم جو انڈر ویج وہ لے سکتے ہیں، ایوریج 4,000 میں اگر لیں تو انہیں 4 لاکھ لیرہ پر منتھ انہیں سیلری کی مد میں دینا پڑتا ہے، لیکن اگر یہی 100 وہ ترکش کو امپلائمنٹ دیں تو انہیں 8 لاکھ لیرہ، ایک سادہ سا میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں، تو یعنی 50% آف دا ایکسپینڈیچر بزنس مین سیو کرتا ہے اس طرح کے ٹی آر سی ہولڈر اور انلیگل مائیگرنٹ کو امپلائمنٹ دے کے، اور پلس کام ان سے اوور ٹائم 12 14 گھنٹے، یعنی ان کی تو 5 گیمیں ہیں، اور وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن آدھی سے بھی کم کر لیتے ہیں اس طرح۔ لیکن سوشل میڈیا پر سخت کیمپین چل رہی ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے آنے والے الیکشن کے حوالے سے، اپوزیشن پارٹی اس کو ہوا دے رہی اور کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ترک لوگ نہ تو رینٹ پر گھر لے پا رہے ہیں اور نہ ہی انہیں امپلائمنٹ مل رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، یہ حکومت کی نااہلی ہے، جس کی بنیاد پر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فیکٹریوں کو، فارن کمپنیوں کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ لوکل بزنس مین فیکٹریوں کو، ان کے بڑی بڑی امپلائمنٹ ٹائکونز کو اور ان کے گودامز اور ان کی سارے ویئر ہاؤسز وغیرہ ان کو مانیٹر کیا جائے، اس میں جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے۔ تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ترکش افراد کی امپلائمنٹ کی پلیسمنٹ اور پوزیشن کریٹ کرنے کے لیے اب ایک اسٹرانگ اور بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے، جس میں انلیگل امپلائیز کو، یعنی ریزیڈنٹ پرمٹ پر بھی اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو اس کو بھی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ریزیڈنٹ پرمٹ پر قانونی طور پر نوکری نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے،
اور اس خبر کے پیچھے افسوسناک واقعہ یہ کہ بہت سارے لیگل جو ریزیڈنٹ پرمٹ پر یہاں پر موجود ہیں، جن کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی عذاب بھگتنا پڑے گا، اور ایک محدود اندازے کے مطابق مختلف ملکوں کا اعداد و شمار ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے میں بتاؤں کہ محدود اندازے کے مطابق 9,500 سے 10,000 افراد 2022 میں ڈیپورٹ کر دیے جائیں گے، لیگل افراد۔ میں انلیگل کی بات نہیں کر رہا، انلیگل تو ابھی لاسٹ منتھ انلیگل کی جو 7,000 افراد انلیگل لاسٹ منتھ ترکی سے پاکستانی ڈیپورٹ کیے گئے۔ تو یہ وہ ایک بریکنگ نیوز تھی میرے پاس جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپریشن گرینڈ آپریشن کے طور پر میٹروپولیٹن پر، خاص طور پر بڑے شہروں میں یہ لانچ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑے تیزی کے ساتھ یہ امپلائمنٹ کریٹ کریں گے ترکش پیپل، کیونکہ مئی میں 2023 میں الیکشن کیمپین کے ٹول کے طور پر اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور حکومت نہیں چاہے گی کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے بھی ان کی پاپولیرٹی کم ہو۔ یہ دس از ون آف دا فیکٹر۔ تو اب جو 35 سے 40 لاکھ سیرین ہیں، ریفیوجیز ہیں، اس میں اسائلم ہولڈر ہیں، ان کے بارے میں میں پوری تفصیل جمع کر رہا ہوں۔ وہ میں آپ سے ایک مفصل ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بیچارے جو اپنے ملک میں شام میں خانہ جنگی سے پہلے جو بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، یہاں کس حالت میں ہیں، کس قسم پرسی کی صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ عذاب میں کیوں آ رہے ہیں۔ یعنی ان کو تو اس خطے میں جو ان کا ملک جنگ کا میدان بنا، تو وہ تو عالمی طاقتوں کی ایک گریٹر گیم تھی، پیٹرولیم اور گیس کی پائپ لائنز گزارنے کی ایک گریٹر گیم تھی یورپ کو۔ اس پر میں آپ کو مکمل ایک ویڈیو دوں گا کہ وہ افراد جو یہاں پر بیچارے سیریا سے آئے ہوئے ہیں، وہ انسان ہیں، اور انسانی ہمدردی کے ناطے وہ خاص طور پر ڈیپورٹ جو ہو رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو جو اپنے ملک میں بھی عذاب بھگتنا پڑا، یہاں بھی عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، تو وہ بیسیکلی ڈسپلیس ہوئے تھے جنگ کے حالات کی وجہ سے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ سیریا میں کیونکہ جنگ ختم ہوگی اس لیے انہیں واپس بھیجا جائے۔ یہ بھی ایک کیمپین چل رہی، اس پر بھی میں آپ کو ایک مفصل ویڈیو سے آگاہ کروں گا۔ بہت شکریہ۔